بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان رمضان کی تیاری کیسے کریں اور کس طریقے سے کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا۔ محترم میرے عزیز بزرگوں، دوستو، ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب شروع ہو جائے تو رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہاں تک بتایا گیا رمضان کی فضیلتوں میں سے یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کرتے۔ تیاری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اللہ کے مقرب تھے، لیکن تیاری کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے، کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی تیاری ہم 2 دن پہلے شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے کھانا پکاتے ہیں، مرغ مسلم پکاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری اس طریقے سے کرتے تھے۔ رجب ہی سے روزوں کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، رمضان کی پریکٹس شروع ہو جاتی تھی، اور رمضان کی عبادتوں میں اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتے، صحابہ لگ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں بخوبی آپ؟ کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور جب تک اس کی زندگی باقی رہی اس وقت تک وہ روزے رکھتا رہا، لیکن اس کے 60 روزے تو مکمل ہو جائیں گے، لیکن رمضان کے فرض روزے کا جو ثواب ہے اسے نہیں مل سکتا۔ میرے عزیزوں، غور کرنے کی بات ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں تک بتایا گیا رمضان کی تیاریاں ابھی سے ایسی شروع کرنا ہے، نمازوں کی پابندی ہو جائے، رمضان کے اندر ذکر و اذکار کی پابندی ہو جائے، گھر کا ماحول چینج ہو جائے، گھروں کے اندر سے نحوست والی چیز کو ختم کر دیا جائے۔ وہ نحوست والی چیز کیا ہے؟ ذرا غور کریے، آپ بخوبی میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اپنے فونوں کی گندگی کو ختم کریں، اپنی ٹی ویوں کو بند کریں۔ پہلا ایک زمانہ ہم دیکھا کرتے تھے بچپن ہی کے اندر، کیوں نہ صحیح، جب رمضان آتا تھا تو ٹی ویوں کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کیوں ڈالتے تھے؟ تاکہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، ٹی وی نہیں چلے گی گھر کے اندر، سنیما نہیں چلے گا۔ اللہ معاف فرمائے، آج افطار کے وقت میں بھی بچے، چھوٹے بچوں کو ٹی وی ڈال کر چھوڑتے ہیں تاکہ بچہ خاموش ہو جائے۔ یہ رمضان کی تیاری ہم کر رہے ہیں، یہ نبی کی امت ہم لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ لوگ، افسوس کی بات یہ ہے، جب رمضان آتا ہے تو سوچئے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا مہربان ہو جاتے ہیں، اللہ عرش کے فرشتوں سے کہتے ہیں میری تسبیح کرنا بند کر دو۔ جو رمضان کے اندر میرے بندے جو دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دو۔ اللہ ہمارے سے اتنی محبت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے سے قریب ہے۔ اللہ سے قریب ہو جائے۔ اور کہا گیا آپ
ایک فرض پڑھو گے رمضان کے اندر، اور دنوں میں ایک فرض کا ثواب ایک فرض ہی ہے، لیکن تیاری کرنا شروع کر دو گے، رمضان میں ایک نماز میں نہیں چھوڑو گے، بتایا گیا ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر اللہ دیں گے، اور ایک نفل کا اللہ ایک فرض کے برابر ثواب دیں گے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا کی کرنسی کتنے دن کام آئے گی؟ کیا قبر میں وہ پیسہ ہمارے ساتھ آئے گا؟ کیا قبر میں وہ مال ہمارے ساتھ آئے گا؟ کیا قبر میں وہ ہماری بہنوں کے زیورات کام آئیں گے؟ ہرگز دنیا کے دھوکے سے بچ جائیں، یقیناً دنیا کا دھوکہ بڑا ہی مہلک اور خطرناک ہے۔ اللہ کے قریب ہو جائے میرے عزیزو، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہو جاتا تو اعتکاف فرماتے تھے اور اللہ کے زیادہ قرب میں لگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کہتی ہیں ابا جان آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو کہنے لگے بیٹی تم گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے باپ کی جو محنت ہے، جو اللہ کا دین ہے، ہر کچے پکے گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا۔ یہ ہوتا ہے دین، یہ ہوتا ہے رمضان۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ جل جانا۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ جل جانے کے معنی میں آتے ہیں۔ رمضان اسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پورے 11 مہینوں کے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کے اندر دھل جاتے ہیں۔ جو ہمیں بھوک لگتی ہے، جو ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم برداشت کرتے ہیں رمضان کے اندر اور یہ کہتے ہیں نہیں پانی نہیں پئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں ہمارے گناہوں کو اللہ بھٹی میں ڈال کر دھل دیتے ہیں۔ جب 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں، شرط یہ ہے ہم ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ دنیا میں ایک چیز ہے، شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فون کو کیسے قید کیا جائے، نفسانی خواہشات کو کیسے قید کیا جائے؟ میرے عزیزوں یہی ہمارا پیغام ہے رمضان کی تیاری کے متعلق۔ رمضان میں کم از کم ہماری مستورات کو چاہیے ان پکوانوں میں لگنے سے، ان باقاعدہ یوٹیوب میں دیکھ کر پکانے سے اچھا ہے کہ روزانہ قرآن میں کم از کم 3 سے 4 سے 5 پارے ضرور پڑھ سکتی ہیں، اپنے ذکروں کے اندر، اپنے وظائف کے اندر زیادہ لگ جائیں، تاکہ پکوان کیا ہے 11 مہینوں میں بھی پکا کر کھا سکتے ہیں، لیکن قرآن کا پڑھنے کا موقع پھر کب ملے گا؟ رمضان جیسا وقت پھر نہیں مل سکتا، کیا پتا پھر اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ میرے عزیزوں یہی ہمارا پیغام ہے، رمضان کی تیاری اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے رمضان کی تیاری کریں، اور ہرگز حرام لقمہ اپنے بچوں کو نہ کھلائیں، ہرگز حرام لقمہ اپنے بچوں کو ہرگز نہ کھلائیں، اور حلال کمائی کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقط والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔